سامنے تو نہیں ہے، جیسے آج کل ہم وبا کے دنوں میں ہیں، تو ایک جو ہے نا مائکرو آرگنزم جب جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم اس قدر پریشانی کا شکار ہے پوری ایک دنیا، لیکن ہمیں پتہ ہے جو ہے نا ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا ایک ایکسپیرئنس ہو رہا ہے، اور یہ جو لائٹ ایئرز ہیں یا کچھ بھی ہے ان کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس ہو رہا ہے کہ مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے، یعنی اس بنیاد پر ان بنیادوں کے اوپر یہ چیز ایک وہ قبولیت کے دائرے میں آتی ہے۔ تو میں گزارش کروں کیونکہ اب ہر بندہ لیبارٹری میں کام نہیں کرتا، ہر شخص یعنی ہم بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ علمیت کی جو ہے وہ جو اس پہ دیکھیں تو علمی حوالے سے تو وہ یعنی اگر ہم ہر شخص کے اوپر لاگو کرنا چاہیں اس بات کو تو ناممکن سی بات ہے نا، پھر تو ہم یعنی ہر چیز کو ایمان کے دائرے میں تو نہیں رکھتے۔ سر اب آپ غور کر رہے ہیں کہ جب ایک اطلاع تک پہنچتی ہے جس کا آپ پرسنل ایکسپیرینس نہیں رکھتے، اس کو ماننے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ سر میں پرسنل ایکسپیرینس نہیں رکھتا، لیکن اس کا علمی بنیادوں کے اوپر اگر میں تحقیق کرتا ہوں یا میں اپنا آپ کو اس لیول پہ لے آتا ہوں تو میں ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی یہ بات ہے کہ وہ چیز قابل مشاہدہ ہے، ریاضیاتی حوالوں سے، کیلکولیشن سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مطلب ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، مسئلہ یہ ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بندہ قرآن مجید کی پر تنقید کر رہا ہے یا اس کی کریٹیکل اپریسیشن کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے ایک دائرہ متعین ہے، اس دائرے کے اندر جب وہ سوال اٹھاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ جج کریں کہ سوال کس حد تک ریلیونٹ ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب اب اگلے مرحلے پر جو باقی آپ نے جو بات کی ہے یہ کسی اور موضوع پر چلی جائے گی بات۔ میرے لیے میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور خضر یاسین اس کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، لائٹ ایئر کے فاصلے پر کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور خضر یاسین اس کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ سر میتھمیٹکس میں یہ ٹھیک ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، مگر اس سے 4 کتابیں مراد نہیں ہوتی ہیں، 4 مراد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ محمد سہیل خان صاحب نے ایک سوال کیا ہے، تو سوال بیسیکلی تو وہ یعنی قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے ہے کہ پہلے یعنی انہوں نے ترتیب سے متعلق سوال کیا ہے کہ کمزور اردو کے لیے معذرت، سوال شاید سمجھ جائیں کہ قرآن نے اول کہہ دیا کہ ایک آیت لاؤ، پھر ایک سورت، پھر 10 سورہ۔ سوال یہ ہے کہ آیا مشرکین مکہ پہلے ایک آیت بطور ثبوت لے آئے تو جواب دیا کہ ایک سورہ بنا کے لاؤ، جب وہ بھی لے آئے پھر کہہ دیا کہ 10 لے آؤ، پھر جب وہ بھی پورا ہوا تو کہہ دیا کہ ایسا کلام لے آؤ۔ یا اب سوال یہ ہے کہ آیا جن جن میں یہ چیلنج دیا گیا ہے ان کی شان نزول سے ہم بتائیے گا کہ اصل میں یہ کہا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ ایک کلام لاؤ، وہ نہ لا سکے، پھر کہہ دیا چلو 10 ہی لے آؤ۔ یعنی وہ ترتیب جو ہے اس کی جو آ رہی ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ترتیب کیا وہ اس طرح ہے یا جو ہے نا وہ دوسری طرح ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا پورا کلام لے آؤ، پھر کہا 10 آیات لے آؤ، پھر کہا ایک سورہ لے آؤ۔ یہ وہی مسئلہ وہی ہے کہ یہ اسی دائرے میں یہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عام نثر کی کتاب ہے جس کے لیے اسی ترتیب سے سوال اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ مطلب یہ جیسے کہا جا رہا ہے اس کی یہ آیات ہیں، یہ صورت ہے، مطلب ان کی کوئی بھی مثلات ہے، یہاں ہرگز یہ بات نہیں ہے جس طرح بنتے مطلب نہ ہی اس پورے سیاق کلام میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے واقعتاً ایک آیت کا جب کہا تو انہوں نے ایک آیت لا کے رکھ دی تھی، اب کہا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے آیت آ گئی اب آگے چلیں۔ یہ اصل مسئلہ وہی کچھ ہے جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں آپ مطلب کھڑے تو نثر میں ہیں اور آپ اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں شعر کو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شعر میں کھڑے ہو کر آپ کسی اور چیز کو مطلب ممکن اب مطلب آپ خاص آدمی ہیں اس کے، غزل جو ہے ایک عام نظم سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جی بالکل، اب وہ اس میں اگر آپ کا وزن بھی ہو تو ابلاغ نہ ہو غزل میں یا شعر میں، یا اس کا وہ جو ہے لطف آپ کو نہ دے تو وہ پھر بھی ڈبے میں چلی جاتی ہے، ڈبے میں چلی جاتی ہے۔ یہ چیز ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ عام حالات میں کلام کی بنیادوں کو سمجھنے کی بجائے مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے
آپ کا دماغ پہلے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی میرے سامنے پہلے سے کوئی نمونہ موجود ہے، اس نمونے کو بنیاد بنا کر آپ نے آگے سوال اٹھانا ہے۔ مطلب عرب کبھی بھی کوئی بھی بندہ جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے یا عرب جو قرآن مجید کو پڑھے گا، وہ کبھی یہ نہیں خیال کرے گا کہ ایک آیت کا جب کہا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک آیت سامنے لا دی تھی لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ چیلنج تو کاؤنٹر ہو گیا اور اب آپ ایک اور چیلنج کر لیں۔ یہ صرف اور صرف وہ مفروضہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ مطلب ایکچوئل سوال کی بنیاد دراصل اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی ماہیت کو نہ سمجھنا ہے۔ اچھا، ایک ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا، تو جی ایک سوال آیا شہزاد علی صاحب سے، ان کی جی، پکچر تو کافی سینئر نظر آ رہے ہیں، کہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ مطلب آپ بالکل جاننے کی کوشش نہ کریں، ماننے کی کوشش کریں۔ جاننا تو میں دنیا کے کسی کلام کو بھی اپنے لیے جان سکتا ہوں، میرے لیے نہیں ہوتا۔ میں شعر کو جب اپنے لیے اپنے حالات پہ فٹ کرتا ہوں تو وہ مجھ پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جان سکنے کی پوزیشن میں ہونا ایک بہت مختلف بات ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً خدا کے کلام کے مخاطب ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جان سکتے ہوں؟ مطلب ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو اور مانتے بھی ہیں ایسی حقیقت کو۔ یہ خیال کرنا کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں، یا تو سوال مجھ پر واضح نہیں ہوا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جان وہ سکتے یہ ہیں۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، کہ ہمیں کس طرح اپیل کرے گا یہ جو اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے اپیل کرے گا؟ سر آپ کو اپیل کرنے کے لیے آپ کو یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اپیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ہدایت کے لیے تو آیا ہے، یہ جو شہزاد علی صاحب نے سوال کیا ہے، کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک جیسے اب جو ہے نا بہت سارے جو ہے دنیا میں ابھی چیزیں اویلیبل ہیں، تو یہ قرآن مجید بھی اویلیبل ہے اب، تو یعنی یہ ایک اسپیسیفکلی ہم کیسے اپنے لیے اس کو بنا سکتے ہیں کہ اب مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ میرے لیے بھی ہے یہ والا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مطلب میں یہی آپ کو یہ عرض کر رہا شہزاد ہوں۔ علی صاحب اپنا سوال تھوڑا سا مزید جو ہے نا وہ واضح کر دیجیے۔ مجھ پر سوال کی ماہیت برابر کھل نہیں رہی۔ ہم کیسے جان ہوں سکتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے؟ یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف عربوں کے لیے تھا یا صرف ان لوگوں کے لیے تھا، یہ ایک اور بات ہے کہ تب مطلب سوال ذرا کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے؟ مطلب ہم آج کے لوگ جو ہیں اس دور کے لوگوں کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس سوال کو اس تناظر میں دیکھ لیں کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک مادہ تحقیق ہے، ایک جستجو ہے، میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے اگر آپ سوال کو دیکھیں۔ سر دیکھیں، میں وہی پھر بات عرض کروں گا کہ میں کیا ہوں۔ مطلب جب یہ میں سوال کرتا ہوں تو یہ سوال کو مطلب میں خضر یاسین، انسان میں انسان ہوں، میں حیوان سے مختلف ہوں، میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں پتھر سے مختلف ہوں، انسان ہوں، میرے سوچنے کی صلاحیت ہے، فلاں فلاں یہ چیزیں میں اپنے آپ بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب میرا سوال مجھ سے بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، میٹا فزیکل ہو جاتا ہے، تو سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب میں سر کیا انہوں نے ہوں مزید بتایا کہ یعنی یہ آفاقی ہے یا اس دور کے لیے خاص تھا، اس دور کے لیے خاص تھا۔ یہ مطلب یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی یہ یہ ہم شہزاد علی صاحب نے اپنے سوال کی مزید وضاحت کیا کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے، یعنی یہ آفاقی ہے، یہ صرف اس دور کے لیے خاص تھا، یعنی زمانے نزول کے وقت کے لیے خاص تھا۔ تو مطلب کس بنیاد پہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا؟ کس بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں ہم؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ فرض کیسے کر لیں کہ یہ صرف انہی کے لیے تھا؟ مطلب کس بنیاد پہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ نے اس سوال کو جواب دینا ہے تو میں نے اسی لیے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ سوال کی ریلیونسی اور ویلڈٹی پر پہلے ہوم ورک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ قرآن مجید آفاقی ہے اور اس دور کے لیے خاص نہیں تھا، تو میرا سوال ہے کہ کس بنیاد پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفاقی نہیں ہے اور صرف اس دور کے ساتھ خاص ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، کیوں سمجھ رہے ہیں آپ یہ؟ چلیں شہزاد علی صاحب، آپ مزید تھوڑا سا اس کو اپنی وضاحت کیجئے سوال کی۔ تو صدیق محمد صاحب ہیں،
کہ انہوں نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ جب سب سائنسز کو ان کے معیار پہ سیکھتے اور سمجھتے ہیں تو قرآن کو کیوں دوسرے علوم پہ جانچ رہے ہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کا اپنا ایک وقت سر جی بالکل سر کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 55 منٹ ہو گیا ہے، تو 40 منٹ کا پروگرام تھا اپنا، 45 منٹ کا، تو سوالات وغیرہ آتے رہے۔ تو شہزاد علی صاحب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خضر یاسین صاحب ہمارے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سوالات کو آپ بھی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے گوش گزار کریں گے، اپنی معروضات پیش کریں گے کیا ہے۔ تو آپ کا بہت ممنون ہوں خضر یاسین صاحب کہ آپ نے وقت دیا، اور جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ کلام اللہ اپنی حیت اور اپنے ایکسپریشنز میں یونیک ہے، نہ وہ ہمارے کسی کلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری کسی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کا محتاج ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔